کوئی حساب نہیں ہے اور ان اکاؤنٹس کو الیکشن کمیشن سے چھپایا گیا۔ یہ ایک بہت سنگین خلاف ورزی ہے پاکستان کے آئین کی، پاکستان کے قانون کی۔ اس سے پہلے جب ایک وزیر اعظم کو اس بات پہ نااہل کر دیا گیا کہ اس نے 10,000 درہم اپنے بیٹے سے جو تنخواہ وصول کرنی تھی اسے ڈکلیئر نہیں کیا، آپ اندازہ کیجئے کہ وزیر اعظم نواز شریف کو اس بات پہ نااہل کر دیا گیا کہ اپنے بیٹے سے 10,000 درہم کی تنخواہ آپ نے وصول کرنا تھی، وہ ڈکلیئر نہیں کی، وہ آپ کا اکاؤنٹ ریسیویبل تھا، اسے آپ نے شو نہیں کیا۔ یہاں کروڑوں روپے کے پیسے وصول کیے گئے اور وہ ڈکلیئر نہیں کیے گئے۔ اگرچہ اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی پہ بہت سارے تحفظات سامنے آ رہے ہیں، لیکن ان تحفظات کے باوجود اسکروٹنی کمیٹی نے کروڑوں روپے کی خرد برد نان ڈیکلریشن اور نان کمپلائنس ریکارڈ پہ پیش کر دی ہے، جو عمران نیازی صاحب نے اپنے دستخطوں کے ساتھ کی ہے۔ تو یہ بات ایک عام پاکستانی سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم تو 10,000 درہم کی بیٹے کی تنخواہ ڈکلیئر نہ کرنے پہ نااہل کر دیا جائے، تاحیات نااہل کر دیا جائے، اور دوسرا وزیر اعظم جو ہے اس کی کروڑوں روپے کی چوری پکڑی جائے، کروڑوں روپے کی مس ڈیکلریشن پکڑی جائے، درجنوں بینک اکاؤنٹس پکڑے جائیں کہ جو الیکشن کمیشن سے چھپائے گئے، اور اس کے دفتر کے سٹاف کی چوری پکڑی جائے کہ اپنے دفتر کے چائے والے کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے منگائے گئے، اپنے دفتر کے چوکی دار کے اکاؤنٹ میں کروڑوں منگائے گئے، اپنے دفتر کے کمپیوٹر آپریٹر کے نام پہ کروڑوں روپے منگائے گئے، اور دوسروں کو وہ نام لے لے کے پکارے کہ ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ کے پیسوں کا وہ حساب مانگے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جس درجے کی جھوٹ، الزام تراشی اور خود چور اور دوسروں کو چور کہنے کی سیاست عمران نیازی صاحب نے کی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن اب ان کی سیاست کا ڈراپ سین ہونے کو ہے۔ میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ شخص جس کی چوری پکڑی گئی ہے، اگر اس کی نااہلی میں دیر کی گئی تو اسے موقع ملے گا، یہ پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرے گا، خون ریزی پیدا کرے گا، پاکستان کے اندر فساد پیدا کرے گا۔ لہٰذا جب عمران نیازی کی چوری پکڑی جا چکی ہے تو فوری طور پہ قانون کے مطابق ان کی نااہلی کا حکم صادر کیا جائے تاکہ انصاف لوگوں کو ہوتا ہوا نظر آئے، اور ایک فسادی لیڈر جو اب اپنی ناکامی اور نااہلی کو دیکھ کر ملک میں فساد پیدا کرنے پہ تلا ہوا ہے، قوم اس کے فساد اور شر سے بچ سکے۔ اسی طرح عمران نیازی ہائی کورٹ کے بھی بھگوڑے ہیں۔ پچھلے 1.5 سال سے اسلام آباد ہائی کورٹ ایک صحافی رانا ابرار کی درخواست پہ ان سے بیرونی تحفوں کا حساب مانگ رہی ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں، عدلیہ سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس جھوٹے سیاستدان
اس الزام تراشی کرنے والے سیاستدان کا، جس کا اپنا دامن داغدار ہے، حساب لیا جائے۔ اس جھوٹے صادق اور امین کا اصل چہرہ قوم کو دکھایا جائے۔ بیرون ملک جو تحفے ملے ان کو انڈر ویلیو ڈکلیئر کر کے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا کے ہتھیایا گیا۔ اگر بات یہاں پہ ختم ہو جاتی تو چلیں ایک کڑوا گھونٹ پیا جا سکتا تھا۔ جو بات پاکستان کے لیے، پاکستان کی غیرت کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا تیسرے درجے کا سربراہ مملکت آیا جس نے غیر ملکی تحفوں کو انڈر ویلیو کر کے اس لیے توشہ خانہ سے لیا کہ یہ میرے لیے ذاتی مومنٹوز ہیں، یہ یادگار ہیں جو میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، لیکن ان تحفوں کو مارکیٹ کے اندر بیچ دیا گیا۔ آج تک پاکستان کے کسی سربراہ مملکت نے یہ حرکت نہیں کی تھی کہ غیر ملکی تحفوں کو مارکیٹ میں بیچ کر ان سے منافع خوری کی ہو۔ عمران نیازی صاحب نے یہ جرم بھی کیا ہے، تو عقل یہ ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ جہاں ہمیں جھوٹے مقدموں پہ مہینوں سالوں جیل کی کوٹڑیوں میں رکھا گیا ہے۔ مجھے کہا گیا کہ آپ نے نارووال سپورٹ سٹی ہائی جیک کر لیا۔ کبھی جہاز ہائی جیک کرنے کے ہم پہ مقدمے بنے، کبھی سپورٹ سٹیڈیم ہائی جیک کرنے کے جھوٹے مقدمے بنا کے ہمیں سزائے موت کے قیدیوں کی چکی میں ڈالا گیا، اور عمران نیازی کو اس کی چوری پکڑے جانے کے باوجود کہ اس نے کروڑوں روپے کی غیر ملکی فنڈنگ کیس میں چوری بھی کی ہے اور پاکستان دشمنوں سے بھی فنڈنگ حاصل کی ہے، کس بات کا بلینک چیک دیا گیا ہے کہ یہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالے، یہ پاکستان کے اندر فساد برپا کرے۔ اسی طرح یہ غیر ملکی تحفوں کو مارکیٹ میں بیچ کے پاکستان کی غیرت کا جنازہ نکالے اور پاکستان کا بڑا غیرت مند لیڈر بن کے خود کو نسیم حجازی کے ناول کا ہیرو بنا کے پیش کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی غیرت، پاکستان کی خودداری اور پاکستان کی خود مختاری کا جتنا سودا عمران نیازی نے کیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ اور میری الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ تحریک انصاف کی جو ملتوی کرنے کی استدعائیں ہیں ان کو نظر انداز کر کے جو فارن فنڈنگ کیس میں چوری ریکارڈ پہ آ چکی ہے اس کی بنا پر عمران نیازی کو فی الفور نااہل قرار دیا جائے، چونکہ اس کے مقابلے میں رتی برابر ایک شبے کے اوپر منتخب وزیر اعظم کو صرف 12,000 درہم بیٹے سے تنخواہ، بیٹے سے باپ کو تنخواہ ممنوع فنڈنگ نہیں ہے۔ ایک بیٹا اگر اپنے باپ کو پیسے دیتا ہے یہ ممنوع فنڈنگ نہیں ہے، اور اس نے پیسے وصول بھی نہیں کیے، صرف اس بنیاد پہ نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا کہ آپ کے بیٹے سے آپ 12,000 یا 10,000 درہم تنخواہ لے سکتے تھے، آپ نے وصول نہیں کی لیکن اسے ڈکلیئر نہیں کیا۔ تو یہاں پر کروڑوں روپے عمران نیازی نے پاکٹ کیے، اپنی جیبوں میں ڈالے، ڈکلیئر نہیں کیے، اور وہ پاکستان پہ وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہے، ملک کی تباہی کر رہا ہے، ان لابیز کو خوش کر رہا ہے جن لابی سے اس نے بیرونی فنڈنگ حاصل کی ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے پاکستان میں انتشار پھیلا رہا ہے، پاکستان کے اداروں کو بے وقت کر رہا ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ کو بے وقت کر رہا ہے۔ اور میں
بار بار یہ کہنے سے نہیں چوکتا کہ 75 سالوں میں کوئی ایک مثال نہیں ہے کہ کسی لیڈر نے، کسی حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو 7 مہینے تک اپنے جوتی کی نوک پہ رکھا ہو۔ یہ کارنامہ بھی عمران نیازی کا ہے کہ پنجاب کے بلدیاتی نمائندوں کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے بحال کیا۔ 7 مہینے تک ڈھٹائی کے ساتھ عمران نیازی اور عثمان بزدار نے اس فیصلے کے ساتھ جو سلوک کیا وہ مجسٹریٹ دفعہ 30 کی عدالت کے فیصلے کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں ایک وزیر اعظم کو 10-12 ہزار درہم بیٹے کی تنخواہ پہ نکال دیا جاتا ہے، یوسف رضا گیلانی کو ایک خط نہ لکھنے کے اوپر کھڑے پیر فارغ کر دیا جاتا ہے، یہ عمران نیازی کے پاس کون سی گیٹر سنگھی ہے؟ اس کے پاس کون سی وہ سلیمانی ٹوپی ہے کہ اس کا جرم کسی کو نظر نہیں آتا؟ یہ سپریم کورٹ کی حکم عزولی کرے 7 مہینے تب بھی کرسی پہ بیٹھا ہے، یہ کروڑوں روپے کے فنڈ کھا جائے، اس کی چوری پکڑی جائے، وہ ڈکلیئر نہ کرے تب بھی کرسی پہ بیٹھا ہے، توشہ خانہ سے کروڑوں روپے کے غیر ملکی تحفے کھا جائے اور ان کا حساب نہ دے، پوری دنیا سے رسیدیں مانگے اور اپنی رسیدیں نہ تحفوں کی دے نہ غیر ملکی فنڈنگ کی دے اور اپنے بینک اکاؤنٹ چھپائے، وہ چوری پکڑی جائے، پھر بھی کرسی پہ بیٹھا ہے۔ میں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے گزارش ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ پنجاب لوکل باڈیز کے فیصلے میں ہوئی ہے، اس پہ عمران نیازی اور عثمان بزدار کو سزا دی جانی چاہیے۔ میری الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ جو چوری عمران نیازی کی کروڑوں روپے کی پکڑی جا چکی ہے اس کے اوپر انہیں نااہل قرار دیا جائے، اور اس دیر اور التوا کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کی بھی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن وزیر اعظم کو کہتا ہے کہ آپ نے جلسوں میں انتخابی مہم میں نہیں جانا، اور عمران نیازی ڈنکے کی چوٹ پہ اس کوڈ آف کانڈکٹ کی دھجیاں اڑاتا ہے، جلسے کرتا ہے انتخابی مہم میں، اور الیکشن کمیشن کو للکارا لگاتا ہے کہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ دو۔ ہائی کورٹ اس سے غیر ملکی تحفوں کی فہرست مانگتا ہے، اور وزیر اعظم جو کہ قوم کو یہ مثالیں دیتا تھا کہ ریاست مدینہ میں اگر خلیفہ 2 چادروں کا لباس بنائے تو اس سے ایک عام شہری دوسری چادر کا حساب پوچھتا ہے اور خلیفہ جواب دہ ہوتا ہے، تو ریاست مدینہ کے اس خود ساختہ خلیفہ سے ایک صحافی 1.5 سال سے کہہ رہا ہے کہ جناب امیر المومنین صاحب، ہمیں یہ تو بتاؤ کہ کہاں سے تحفے لیے ہیں، کس کس سے کون سے تحفے لیے ہیں، ان کی فہرست ہی دے دو۔ اور وہ خود ساختہ امیر المومنین جو ہے ریاست مدینہ کا ورد کرتے ہوئے نہیں تھکتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، میں چوری بھی کروں گا، ڈاکہ بھی ڈالوں گا، نہ کسی کو جواب دوں گا اور نہ مجھے کوئی سزا دے سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس جھوٹ اور فریب کا پردہ چاک کر کے پاکستانی قوم کو عمران نیازی کی اصلیت واضح کی جائے کہ اس نے پاکستان کے نوجوانوں سے، پاکستان کی قوم سے دھوکہ کیا ہے، اور جو دھوکے باز ہے اس کی سزا وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہے، اس کی سزا اڈیالہ جیل ہے۔ ایسا نہیں بات یہ بتائیے کہ کل پرویز الہی صاحب نے اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دیتے تو شاید یہ سارا مسئلہ ہی نہ ہوتا جو آج بنا ہوا ہے، تو کیا یہ نون لیگ کے ووٹ کو عزت ہو کہ اپنے ایکسٹینشن کو عزت ہو والی سائڈ پہ چل رہی ہے؟
دیکھیے پرویز الہی صاحب کا جو بیان ہے اس پہ تو وہی وضاحت دے سکتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون نے جو تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کا ہر شہری ہم جس بازار میں، جس محلے میں، جس گلی میں، جس گاؤں میں جاتے ہیں ایک ہی سوال کرتا ہے کہ ان ظالموں کو نکالو، انہوں نے غریب کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ اس حکومت کی نااہلی نے جو مہنگائی توڑی ہے اس سے غریب آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے۔ ہم نے 22 کروڑ عوام کے مطالبے پر اور امنگوں کے اوپر اس حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد دی ہے۔ میں ایک بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں، کل سے حکومتی وزراء جناب شہباز شریف صاحب کے ایک بیان کو ٹوسٹ کر کے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ انہوں نے شاید کوئی بہت غیر آئینی بات کی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ انتخابات جیتنے کے بعد اگر مسلم لیگ نون کے پاس اکثریت بھی ہوگی ہم تب بھی ایک مخلوط حکومت بنانے کو ترجیح دیں گے تاکہ پاکستان کی تمام جمہوری اور سیاسی جماعتوں کو لے کر ہم ملک کی بحالی کے قومی ایجنڈے پر عمل درآمد کر سکیں۔ انہوں نے ملک کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے قومی اتفاق رائے کی ضرورت پہ زور دیا ہے، اور الیکشن جیتنے والی جماعت کا یہ استحقاق ہے کہ چاہے وہ اکیلی حکومت بنائے، لیکن اگر وہ دیگر جماعتوں کو مخلوط حکومت میں شامل کر کے ایک براڈ بیسڈ گورننس اس ملک میں لانا چاہتی ہے تو یہ بھی آئینی اور جمہوری طریقہ ہے۔ اس میں کوئی غیر آئینی بات نہیں، اس میں کوئی غیر جمہوری بات نہیں، بلکہ جو ملک کے موجودہ حالات ہیں ان کے پیش نظر یہ ایک اچھی تجویز ہے جس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے تھا کہ مسلم لیگ نون تنہا پرواز نہیں کرنا چاہتی، وہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے۔ سر یہ اپنی بات بتا دیں، کیا یہ بات درست ہے کہ سندھ ہاؤس میں حکومت کے کئی لوگوں کو رکھا گیا ہے تاکہ ان کو حکومت کی جانب سے پریشر نہ کیا جا سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی صاحب کے اوسان خطا ہیں، وہ ہارس ٹریڈنگ کے لوگوں کو قصے سنا رہے ہیں۔ بابا ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اپوزیشن سے حکومت میں جانا۔ آپ ان 6 ایم پی ایس کا جواب دیں جو پنجاب میں مسلم لیگ نون کے آپ نے توڑے، پیسے دے کر، لالچ دے کر۔ آپ کے لیے اپوزیشن سے 6 ایم پی اے عثمان بزدار کے ساتھ بٹھانا حلال ہے، اور اگر آپ کے ایم این ایز اپنے عوام کے دباؤ میں، اپنے ضمیر کے دباؤ میں آپ کی گورننس کے خلاف، آپ کی پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھائیں اور حکومت کے بجائے وہ اپوزیشن کے موقف کو درست قرار دیں جو کہ عوام کا موقف ہے، وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کریں، تو وہ ہارس ٹریڈنگ ہے۔ بابا کسے نہیں معلوم کہ ایف آئی اے آپ کے پاس ہے، نیب آپ کے پاس ہے، جو آپ کی حکومت سے ذرا ادھر ہوتا ہے اس کو نیب کا نوٹس تک جاتا ہے۔ نیب تو آپ کے گھر کی لونڈی بنی ہوئی ہے۔ لگتا ہے کہ چیئرمین نیب نے کال اپ نوٹسز کا جو پیڈ ہے وہ آپ کے دفتر میں جمع کرا دیا ہے کہ میری طرف سے جس کو آپ کہیں خود ہی کال اپ نوٹس جاری کر دیں۔ تو یہ نیب گردی ہو رہی ہو تو کون اپوزیشن کی طرف آئے گا کسی لالچ کی وجہ سے؟ آج اگر آپ کے خلاف جہانگیر ترین گروپ کھڑا ہوا ہے، علیم خان گروپ کھڑا ہوا ہے، یا قومی اسمبلی کے ممبر کھڑے ہوئے ہیں، تو عمران نیازی صاحب یہ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اس نئے پاکستان کے خواب کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ آپ نے اپنے گرد نااہل وزیروں اور مشیروں کے ساتھ مل کر پاکستان کا اور پی ٹی آئی کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق کیا ہے۔ تو یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی آواز ہے جو وہ آپ کے پالیسیوں کے خلاف احتجاج کی بلند کر رہے ہیں۔
بجائے یہ کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ لوگوں کو دھمکا رہے ہیں، لوگوں کے خلاف بندوقیں دکھا رہے ہیں۔ پاکستان کا کون سا وزیر اعظم ہے، کون سا دنیا کا لیڈر ہے جو اپنے مخالفین پہ بندوقیں تاننے کی بات کرتا ہے؟ آپ اس ملک سے انتہا پسندی کیسے ختم کریں گے جب کسی ملک کا وزیر اعظم مخالفین پہ بندوقیں تانے کی بات کرے گا؟ تو اس ملک کے اندر قتل و غارت گری کیسے ختم ہوگی؟ جب اس ملک کا وزیر اعظم مخالفین کے خلاف گالی گلوچ اور غلیظ زبان استعمال کرے گا تو اس ملک میں شائستگی، تہذیب اور اخلاقی اقدار کیسے جنم لیں گی؟ جب اس ملک کا وزیر اعظم نوجوانوں کو تشدد کی ترغیب دے گا تو اس ملک کا نوجوان کیسے جمہوری رویوں کے ساتھ تحمل اور برداشت کی طرف آئے گا؟ عمران خان اب ایک وائرس ہے پاکستانی جمہوریت کے اندر۔ اگر اس وائرس کو نظام سے نہ نکالا گیا تو یہ پورے نظام کو کرپٹ کر کے تشدد، انتشار اور کولیپس کی طرف لے جائے گا۔ لہٰذا اس وائرس کا اینٹی وائرس پروگرام آ گیا ہے، اس کا نام تحریک عدم اعتماد ہے، اور انشاءاللہ اس تحریک عدم اعتماد سے یہ عمران خان کا جو جھوٹ، فریب اور تشدد اور نفرت کا وائرس پاکستانی اور کرپشن کا وائرس پاکستان کی سیاست میں داخل ہوا ہے، اس کو واش کر دیا جائے گا تاکہ ہمارا نظام آئین کے مطابق دوبارہ پٹڑی پہ چلے، ہم اس ملک کے وفاق کو دوبارہ مضبوط کریں، تمام جمہوری قوتوں کو اکٹھا کریں، میڈیا کو آزادی دیں، عدلیہ کو آزادی دیں اور پارلیمنٹ کو اس کا کردار دیں تاکہ یہ ملک دنیا میں ایک مضبوط معیشت کے طور پہ ابھر سکے۔ بہت شکریہ۔